Do you think herbal medicine still relevant today? آج ویسٹ میں جو ہے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر اور کسی بنیادی نقطے پر پہنچ کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کینڈیز کی طرح کھلائی جا رہی ہے۔ ایک نسخے میں دیکھتا ہوں 3 اینٹی بایوٹکس لکھی ہوئی ہیں۔ سر یہ جو بچیاں چھوٹی چھوٹی آج کی ہیں، اتنی جلدی ہارمونل چینجز، ان کو جو ڈیٹس ہیں ان کی وہ بہت جلدی آ جاتی ہیں، یہ کیا ریزنز ہیں؟ ہم کیا کہیں یہ ماؤں کو کوئی ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایشوز آ رہے ہیں؟ پیدائش سے پہلے وہ مسلسل گیجٹس کی ریس سے کے ساتھ آشنا ہو رہی ہے۔ ہم تو ملٹی وائٹامنس میں بھی لگے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں تو ہر قسم کی نیل ہیئر اسکن کی ہمیں اچھی سی جو ہے ملٹی وائٹامن چاہیے، رات کو سونا ہے تو ہمیں میلیٹونین چاہیے۔ ہم نے ڈسکس کیا کووڈ کے حوالے سے کہ جو لوگ ان چیزوں پہ اسٹیبلش تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے۔ اچھا سر، ویسے یہ ریورسیبل ہے شوگر جو ہے؟ اس وقت ہم جس فینومینا میں زندہ ہیں وہاں تو مشکل۔ دنیا نے ہمیں الو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بنے بیٹھے ہیں۔ جب بھی کوئی سوشل میڈیا کھولتے کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جو ہے نا ہمیں نسخے دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، نہ اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ ہم بنیاد کی طرف نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں جی جب اب ہو گیا نا اب ہمیں یہ کرنا ہے، کھانا ٹھیک ٹھاک اور اس کے بعد پھر کوئی چیز ڈالی ملائی اور وہ پی لی، وہ پھر ہمارے پاس نقصان آتے ہیں، اس سے ہماری کوالٹی آف لائف متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سر دیسی گھی بھی تو سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے نا، تو وہ کوئی ہمیں مطلب نقصان تو نہیں کرے گا؟ وہ بلڈ پریشر لوورنگ ایفیکٹ رکھتا ہے، اوکے، اس کے نتیجے میں ویٹ لاس ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ان میں سارے تیلوں میں کون سا تیل صحیح ہے؟ آپ کی والدہ نے، آپ کی دادی نے، آپ کی نانی نے، نانا نے، دادا نے کون سا تیل استعمال کیا؟ سر آج کل کون سی ایسی بیماری ہے جو ہر ایک کے گھر پہ ہے مگر کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ ہر وقت ہمارے کچن میں کوئی 14 15 16 دوائی کی شکل میں چیزیں موجود ہیں۔ سر وہ غلطی جو ہر شخص کر رہا ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی غلطی ہے جس سے وہ بیمار بھی ہو رہا ہے؟ یہ ہماری غذا بیسیکلی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو پوڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام پوڈ کاسٹ نہیں ہے جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان رازوں کے بارے میں جو دواخانے کی شیشی کے پیچھے چھپائے جاتے ہیں، اور ان علاجوں کی جو نہ کبھی ٹی وی پر بتائے جاتے ہیں، نہ گوگل پر آپ کو کبھی سرچ کرنے سے ملتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے حکیم صاحب موجود ہیں جنہوں نے حکمت کو صرف نسخہ نہیں بلکہ روحانی مشن بنایا۔ آج آپ کو ملنے والا ہے اصلی جواب، وہ بھی کسی ایکسپرٹ سے نہیں، حکیم زمانہ سے، جو کہ ہیں حکیم امجد اسماعیل صاحب، فیکلٹی ممبر بھی ہیں ہمدرد یونیورسٹی کے۔ یہ جتنے بھی آپ بڑے بڑے نامور حکیم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم ان سے وہ راز پوچھ سکیں گے، علاج پوچھ سکیں گے، اور وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کہا کہ حکمت کی جو ہم تک ابھی تک نہیں پہنچی ہیں، یا ہو سکتا ہے ہماری نسل ابھی اس سے بہت دور ہے، آج ہم ان ساری باتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ حکیم امجد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر تھینک یو فار یور ٹائم۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا، پہلے میرے پاس ایسے گیسٹ بیٹھے ہیں کہ جو آج علاج تجویز کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا فٹ بھی بنایا ہے۔ اگر میں آپ سے میں سوچتی ہوں کہ خوبصورتی کی بات کروں، میں رنگ روپ کی بات کروں، کہ کوئی کسی ایسے علاج کے بارے میں پوچھوں کہ رنگ کیسے گورا ہوتا ہے تو بال کیسے صحیح ہوتے ہیں، ان سارے حساب سے تو آپ کے چہرے سے ہی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ دا رائٹ پرسن۔ اور اگر میں بولوں کہ پیٹ کی چربی کیسا ختم ہوتی ہے، تو جتنی آپ اچھی صحت کے ساتھ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہر کوئی خواہش کرے گا کہ اس طریقے کی صحت سب کی ہونی چاہیے۔ جی بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت شکریہ، آپ نے اچھا تعارف کرایا، اور یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی زندگی کی ایک پیٹرن کو اگر ہم ایک سیٹل کر لیں تو میرے خیال میں ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اور کچھ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو۔ Can you share your journey into this herbal medicines and all? جی بالکل جناب، میرا یہ فیملی پروفیشن ہے، اور میں کوئی 6ٹھی 7ویں پشت ہوں اپنے خاندان کی، جو اس پیشے سے وابستہ ہے، اور میں نے بنیادی طور پہ کیونکہ یہ 95 میں شروع ہوا گریجویشن ہمدرد یونیورسٹی میں، تو اس سے پہلے جو ہے یہ ڈپلوما کورس تھا، تو اطباء جو ہیں وہ وہاں سے ڈپلوما کورس لے کے 4 سال کا ڈپلوما اور 1 سال پھر ہاؤس جاب،
کسی بھی مذہب میں یا ہمدرد مذہب میں یہ کیا کرتے تھے. تو وہ کیا ہم نے پہلے کیونکہ اویلیبل وہی تھا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا 95 میں. تو وہاں سے پھر میں نے جو ہے وہ کوئی یہ ایک کنڈینس کورس حکیم صاحب نے شروع کیا کہ جو اطباء ڈپلوما ہولڈرز ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں اور وہ اپنی نالج کو اپ گریڈ کریں اور اس جرنی میں جو ہے وہ بھی شامل ہو جائیں. تو الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ کورس کیا جو BMS کہلاتا ہے، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن سسٹم. اور اس کے بعد پھر اپنا سلسلہ چلتا رہا کام وام کی وجہ سے. کا بھی سلسلہ تھا کہ آپ اس کی وجہ سے بھی ایک تو حکمت میں آئے. بٹ واٹ انسپائرڈ یو اسپیشلی ٹو بیکم حکیم؟ جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں وہی دواؤں کی خوشبوئیں اور معجون، اور ہم نے بھی وہی چیزیں استعمال کی شروع سے. اور ایک پیٹرن تھا شروع سے دماغ میں کہ کیونکہ میں اپنے گھر میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنے والدین کا. اچھا. تو تھا کہ جی میں نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، لے کے جانا ہے، لے کے چلنا ہے. واہ. تو بس وہ ایک چیزیں تھیں اور ذہن میں تھا. الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کروایا اور آج یہ سلسلہ چل رہا ہے. ڈو یو تھنک ہربل میڈیسن اسٹل ریلیونٹ ٹوڈے؟ بہت زیادہ. جہاں پر اتنی ہم دوائیاں سن رہے ہوتے ہیں ایلوپیتھک اور مارکیٹ میں بہت سارا کمپٹیشن بھی ہے، تو یہاں ہربل میڈیسن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. ہاں. یہ جو ابھی کووڈ آیا، رائٹ، ٹھیک ہے نا، اس نے ٹیبل ٹرن کر دی. یعنی میڈیکل سائنس جو ہے وہ ایک پیک پر ہے نا، عروج پر ہے، لیکن ہم وہاں پر اس کو کیپچر نہیں کر سکے. ہم لوگوں کا نقصان ہونے سے نہیں بچا سکے اس ساری سائنس ریسرچ اور سب کے باوجود. ٹھیک ہے. تو بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کیونکہ اس وقت پھر لوگ جب وہاں فیلئر ہو رہا تھا تو لوگ پھر دوسری پیتھیسی کی طرف گئے جس میں سے ایک طب یونانی بھی تھی. وہ اس طرف بھی آئے اور یہاں ایسی بہت ساری چیزیں خود ہم نے بھی ایسے مریضوں کے ساتھ ڈیل کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انہی جڑی بوٹیوں سے اور چیزوں سے شفا یاب کیا. اور مختلف اسٹیک ہولڈرز جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں مارکیٹ میں، انہوں نے اپنے پیکیجز بنائے جو دواؤں کے اعتبار سے، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو یوٹیلائز کروایا اور اس کے فائدے بھی ہوئے. اوکے. تو یہ ایک بہت بنیادی چیز تھی کہ دیکھا جائے تو ہم، اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو لوگ ایک خاص یوں کہہ لیں کہ نقص والے پیٹرن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے کہ جی کیلشیم بھی لینا ہے تو زنک بھی لینا ہے تو یہ بھی لینا ہے تو وہ بھی لینا ہے، ملٹی وائٹامنز، ایک زمانے میں ہم سربیکس ٹی لیتے تھے، سربیکس زی. ٹھیک ہے. تو ایسے جو لوگ تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے کووڈ کے نتیجے میں. اوکے. سنتھیٹک چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، یا اگر ہم دیکھیں وہ جو ایک جھوپڑا پٹی والا کانسیپٹ ہے کہ 1-1.5 کلومیٹر کے علاقے میں جو ہے وہ کوئی 3-4 لاکھ لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس کوئی وہ اسپیس نہیں ہے جو ہمارے پاس اس وقت بتایا گیا کہ جی آپ نے اسپیس رکھنا ہے، ماسک پہننا ہے، ہر چیز سے بے نیاز تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود مناسب انہوں نے سروائیو کیا اور پھر اس پہ سے نکل بھی گئے آرام سے. تو یہ بنیادی فرق تھا. تو جو باڈی ایک مقابلہ کرتی ہے، یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اپنی باڈی کو اس پیٹرن پہ رکھیں کہ جہاں ہماری باڈی جو ہے مقابلہ کرے. ہمارے یہاں مائیں جو ہیں وہ رش کرتی ہیں ایک دم سے کہ جی بچے کو موشن لگ گیا تو اینٹی بایوٹک، بچے کو بخار ہو گیا اینٹی بایوٹک، کھانسی ہو جائے تو فوراً سیرپ کا کوئی بھی چیز ہو. آج ویسٹ میں جو ہے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر اور کسی بنیادی نقطے پر پہنچ کر دی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ کینڈیز کی طرح کھلائی جا رہی ہے. ایک نسخے میں دیکھتا ہوں 3 اینٹی بایوٹکس لکھی ہوئی ہیں. اس کے نقصان ایک جو بہت کامن ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ بچوں کی امیونٹی ویک ہونا شروع ہو گئی. اچھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کینسر کامن ہے ایسے آٹو امیون ڈیزیزز بھی کامن ہیں. اچھا. عام آدمی کے لیے اگر میں کہوں کہ آٹو امیون ڈیزیز کیا ہے، جو نہ دیکھنے والی نہیں، جو ذرا سا مشکل سا ایک لفظ ہے عام ہماری، کیونکہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ ایک لے مین ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یعنی جس کو آپ نے بٹھایا تھا دیکھ بھال کے لیے وہی آپ کے خلاف سازش شروع کر دی، اور آپ کی جو اینٹی باڈی، آپ کی جو امیونٹی ہے وہ آپ کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، اٹیک کر دیتی ہے، اور پھر اس کے علاج کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی
کہ حیرت ہوتی ہے کہ مائستھینیا گریوس کی شکل میں، السریٹیو کولاٹس کی شکل میں، کروہن ڈیزیز کی شکل میں، اور پتہ نہیں کیا کیا، ایون ڈائبٹیز کا بھی ایک فنومینا ہے یہ والا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں نہ صرف لوگ مبتلا ہو رہے ہیں مسلسل، اور ہم لوگ صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں جی یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے لہٰذا آپ لگ جاؤ اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ یہ چیزیں نہ ہوں. ہم اس پر ورکنگ نہیں، نہ پہلے کر رہے تھے نہ آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو کھاد ہے وہ یوریا کے بغیر مکمل نہیں ہے. ہمارے پاس اسپریز ہو رہے ہیں مختلف قسم کے کیمیکل کے، جو کہ ہم کھا رہے ہیں اور انہی سبزیوں کو. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہیں. بنیادی طور پہ پانی ایک بہت بڑا کمپرومائزنگ ایک ایجنٹ بن گیا ہمارے یہاں. ایون ہم سانس لے رہے ہیں تو ہم کیمیکل انہیل کر رہے ہیں، پانی کی شکل میں کیمیکل لے رہے ہیں. تو کینسر، آٹو امیون ڈیزیز، انفیکشن، ہیپاٹائٹس، اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا ہو. سر یہ جو ہم کوئی بھی قسم کا کوئی بھی برانڈ کا پانی پی لیتے ہیں، اور یہ جو پانی ہوتا ہے یہ بھی ہم کیمیکل انٹیک کر رہے ہیں. This is not the پانی that we are taking. مطلب بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے اس میں سے پہلے ایک کھارا پانی لیا. عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میٹھا بھی لیتے ہوں گے. اس میں سے آپ نے سارے سالٹس جو ہیں وہ نکال لیے اور پھر اضافی سالٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیے. تو نیچر کو آپ نے چھیڑ دیا. جب آپ نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہاں پرابلم جو ہیں وہ تحفے میں آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو پانی کے ذریعے ہمارے اندر تو منرلس بھی جاتے ہیں نا بہت سارے ایسے. تو اس پانی کے ذریعے کیا ہم یہ منرلس کے انٹیک لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک ہے قدرتی چیز اور ایک ہے سنتھیٹک چیز. ٹھیک ہے، کسی نے ڈالا جو مقدار تھی اس سے کم، کسی نے ڈالا اس مقدار سے زیادہ، کسی نے برابر کر دیا. تو کیا ہمیں وہ ریلیونٹ فیڈ، یعنی ہیوی منرل پانی جو ہے وہ ہم پی رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے گردے کمپرومائز ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے بیسیکلی، یہ گورنمنٹ لیول کے کام ہے کہ وہ ایک انسان کو جو اس کا شہری ہے اس کو صاف پانی پینے کا مہیا کرے. سر بتائیں پانی کا کس طریقے سے صحیح انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو آبشار والے پانی ہوتے ہیں، جو رورل ایریاز ایسے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو پانی پی رہے ہوتے ہیں، کیا وہ صحیح پانی ہوتا ہے؟ ویسے اس کو میں نے پی کے دیکھا، آبشار کا تازہ جو پانی ہوتا ہے کبھی بوتل میں بھر کے پہ تو ہزم بھی آتا ہے اور اتنا بھوک بھی لگا. ہاں نا، میں کراچی میں رہتا ہوں، نو آبشار. آپ لاہور میں رہتی ہیں، یہاں کوئی آبشار نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہے. اور کروڑوں لوگ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، ہم بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ اسباب مہیا کر دے کہ ہمیں بھی صاف اور ستھری چیزیں ملنی شروع ہو جائیں. ارے واہ سر، یہ جو بیماریاں ہیں یہ پہلے روح میں آتی ہیں، یہ جسم کے اندر آتی ہیں؟ پہلے کیا کہا آپ نے؟ یہ جو بیماری ہے یہ پہلے ہماری روح کے اندر آتی ہے یا ہمارے جسم میں آتی ہے؟ ہمارے جسم میں بنیادی طور پہ پہلے آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری روح جو ہے اس سے متاثر ہونا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک طبیب جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے اندر بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم طبیعت کہتے ہیں یا جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہر لیول پہ، چاہے وہ یہ جو ہے ذہنی کوئی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہو یا روحانی مسئلہ ہو، اس کو ایک کریکشن کرنے والی چیز جو ہے وہ ہماری باڈی میں موجود ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد پیدا ہوئی یا 20 سال کے بعد پیدا ہوئی. رحم مادر میں نطفہ قرار پانے سے لے کر آخری ہچکی، آخری سانس تک جو قوت ان چیزوں کو کریکشن کر رہی ہے وہ طبیعت ہے، اور وہ مینیج کرتی ہے چیزوں کو. لیکن ہم اس کو اتنا تھکا دیتے ہیں، ہم اپنی غذاؤں سے، اپنی روٹین سے، اپنے سونے جاگنے سے، اپنے اور دوسری طرح کے معاملات سے، کہ وہ پھر ویک ہو جاتی ہے. اور پھر جو دوسری قوتیں، جو منفی قوتیں ہیں، جو بیماریوں کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ ان پر غلبہ پا لیتی ہیں. اور ہم آج دیکھیے کہ میڈیکل سائنس جس عروج پر ہے، ہمیں اصولی طور پہ ہمارے پاس صحت کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے. شاید ہر شخص بیمار ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن ہے، کسی کا الرجیز کا ایک طوفان ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے. تو کیا ہمارا جو پاتھ وے ہے وہ صحیح ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. سر یہ حکمت اور قدرت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا انسان اگر قدرت کے ساتھ جڑ جائے تو بیماریاں کیا ہمارے جسم سے خود بخود دور ہو جائیں گی؟ از دیٹ ٹرو؟ طب یونانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ قدرتی علاج ہے. اچھا. میں نے کہیں سے کوئی چیز پک کی جڑی بوٹی کی شکل میں، اور اسی سے پھر میں نے اپنی دوائیں بنائیں. ٹھیک ہے، تو میری باڈی کے اندر جو ہے وہ پوری طور پہ ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ نیچرل چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے اور پھر ڈائجسٹ کر لے اور پھر ایبزارب کر لے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی فلسفہ ہے ہمارے اس کا.
تو اس لیے یہ جو چیزیں نیچرل جو میڈیسنز ہیں یہ شاید آپ کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ تھوڑا سا دیر میں مل جائے. جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا ایسا ہوتا نہیں ہے, جلدی مل جاتا ہے, اور اس کے سائڈ ایفیکٹس ایز سچ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے سنتھیٹک دواؤں کے. اچھا, یہ جیسے اگر میں نبوی علاج بولوں جس میں زیتون بولا جاتا ہے, کلونجی بولا جاتا ہے, شہد کا بولا جاتا ہے, تو کیا یہ آج بھی میتھی جی تو یہ ریلیونٹ ہے؟ یہ ساری چیزیں ابھی بھی آج کے اس دور میں ان سے ساری ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے ساری تو نہیں. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ریفر کیا مختلف بیماریوں کے حساب سے, بیماریوں کے اعتبار سے. تو اور پھر یہ کہ اس وقت لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ایک جد و جہد سے عبارت تھی. گھوڑ سواری ہے, اونٹ کی سواری ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, مسلز جو ہیں اس کی ایک فلیکسیبلٹی مینٹین ہو رہی ہے. بچپن سے لے کے تجارت کر رہے ہیں, پورے ریگستانی علاقوں سے نکلتے تھے, سینکڑوں میل کا سفر جو ہے اس پہ طے کیا جا رہا ہے, مرد عورت بچے سب ہوتے تھے. کنویں کے پانی کا استعمال, یعنی ایک محنت والی زندگی تھی. تو اس میں باڈی کا جو ایک فینومینا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ریگستانوں میں دھوپ کتنی لگتی تھی سر جسم میں, نہ اے سی تھے, گرمیوں میں گرمی کو فیس کرنا ہے, سردیوں میں سردی کو فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے, برسات میں برسات کو فیس کرنا ہے. یہ سارے فینومینا جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے پہلے جب تک یہ چیزیں نہیں آئی تھیں. لیکن آج جو ہے وہ ہم ٹوٹلی اس کے الٹ چل رہے ہیں. جو ہے ہم گرمیوں میں ہمیں اے سی چاہیے, ہم عادی ہو گئے اس کے, ہماری باڈی جو ہے وہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہے. ہمیں سردیوں میں جو ہے وہ ایک گرم انوائرمنٹ ٹھیک ہے تو اس کی ضرورت بھی ہے, ہم اپنی غذاؤں سے, ہاں, اور وہ نیچرل تھا کیونکہ باڈی کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میانہ روی اور اعتدال کا راستہ جو ہے, میں ہر وقت ہی بیٹھا رہوں اے سی میں تو وہ گڑبڑ ہے. میری باڈی جو ہے, میں چائے پیتا ہوں, ہمیں پسینے آتے ہیں, ٹھیک ہے, میں اے سی میں اس چیز کو میں بلاک کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میری جسم سے پسینہ جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹاکسنس کو نکالنے کا ذریعہ بھی ہے, تو میں اس کو بلاک کر رہا ہوں. تو مجھے اس چیز کو مدد رکھنا چاہیے کہ چاہے ایکسرسائز کی شکل میں ہو, چاہے واک میں کروں یا کسی اور فارم میں اپنے جسم سے پسینہ نکال لوں. تو ایکسرسائز والا فنومینا جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں سے مفقود ہے. اگر آپ جا کے دیکھیے دوسرے ممالک میں تو وہاں صبح پارک جو ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ راتوں کو 2 بجے سو رہے ہیں, اور اسی لیے تو ہسپتال بھرے ہیں, کیونکہ پارک خالی. ایگزیکٹلی, بالکل. ارے واہ. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو دنیا نے ہمیں الو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بنے بیٹھے ہیں, جب بھی کوئی سوشل میڈیا کھولتے کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جو ہے نا ہمیں نسخے دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. نہ اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے, نہ اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے, نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ بیٹھے گا یا بیٹھے گی اور بیٹھ کے جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں بتائے گی کھیرے کا جوس پی لیں تو آپ دبلے ہو جائیں گے, زیرے کا پانی آپ پی لیں تو آپ کا پیٹ اندر ہو جائے گا, آپ کی چربی ختم ہو جائے گی, ایپل سائڈر ونیگر آپ پی لیں. دنیا کو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ان لوگوں نے چیا سیڈ کے اوپر ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیا سیڈ کیا چیز ہے, کون سا بیج ہے, کہاں سے نکلا ہے؟ اگر کسی سے میں پوچھ لوں لائیو تو کسی کو جواب بھی نہیں ملتا کہ چیا سیڈ ہے کیا. تو جب آپ کو چیا سیڈ کا نہیں پتا تو آپ دنیا کو کس چیز کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ تو آج مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں کہ کیا ہم یہ سب کچھ کریں یا پھر ہم بس چپ ہو جائیں اور کھانا ہی چھوڑ دیں, ٹیپ لگا لیں. اچھا, میں اسپیسیفک نہیں ہونا چاہتا کسی چیز کے ساتھ, ایک اسپیشلی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ہاں, کہ میں جس جگہ رہتا ہوں, جی, جس علاقے میں رہتا ہوں, وہاں پیدا ہونے والی سبزیاں, وہاں پیدا ہونے والے پھل, وہاں کا موسم, وہاں کا انوائرمنٹ وہ میرے لیے, ٹھیک ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اعتبار سے میرے جسم کے اندر کچھ صلاحیتیں دی ہیں. مطلب جہاں پر آپ کی ناول ہے, میری ناول ہے, جس کی بھی جو پیدائش کا برتھ پلیس ہے, وہ اس کے لیے اس کے حساب سے جسم کے حساب سے بیسٹ ہے. بالکل ملے گا. اچھا, ٹھیک ہے نا. کچھ دوائیں ہیں جو ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتی ہیں, یہاں باہر سے آتی ہیں, کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں. کیونکہ طبی انہوں نے کا خاصہ ہے کہ جہاں جہاں گئی اس نے وہاں کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کی. یہ اس کا ایک فنومینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے خاص طور پر پہلی جو سورس ہے وہ ہے جو ہمارے اپنے علاقے میں پیدا ہونے والی چیز ہے, اور وہ نیچرل بھی ہوں, تو ہم آرام سے اس کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر اس سے کام نہیں بننا تو آپ پھر ٹھیک ہے, آپ کے پاس دنیا پڑی ہوئی ہے. سر یہ چیا سیڈ سے ہوتے ہیں دبلے کیا لوگ؟ میرا سوال ہوتا ہے کہ جب پیشنٹس آتے ہیں تو چیا سیڈ ایک نیچرل چیز ہے, اگر کوئی بھی دے رہا ہے, جیسے ہم یہ جو وہ ڈالتے ہیں اس میں تخم مرنگا, ٹھیک ہے, وہ بھی اس طرح پھول جاتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, وہ بینیفٹس اس کے بھی مل جاتے ہیں, ملتے ہیں. تو ہم بجائے اس کے ہم اس کا استعمال کر لیں,
کام دونوں ایک ہی دے گا, کام دونوں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے, وہ بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. ٹھیک, اور یہ کرتے ہیں ویٹ لاس اور کے یہ لیے. ہاں پیٹ کے اسپیشلی پیٹ میں جو اریٹیٹنگ بول ہوتا ہے اس میں بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. وہ اریٹیٹنگ بول کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک مروڑ کی کیفیت ہے, بے چینی ہے, تو اس میں یہ کوٹنگ فیکٹر جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. دنیا کی گند بلا تو ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں, وہ ایک ہاں چلتا تو رہتا ہے ہمارے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ہم بنیاد کی طرف نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں جی جب اب ہو گیا نا, اب ہمیں یہ کرنا ہے, کھانا ٹھیک ٹھاک, اور اس کے بعد پھر کوئی چیز ڈالی ملائی اور وہ پی لی, تو اس کے نتیجے میں وقتی طور پہ تو باڈی رسپانس کر دیتی ہے, لیکن ان دا لانگ رن وہ پھر ہمارے پاس نقصان آتے ہیں. اس سے ہماری کوالٹی آف لائف متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک شخص ہے جو بستر پہ زندگی گزار رہا ہے اور اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر رہا ہے, اور ایک شخص ہے جو دوسروں کو خدمت کرتے ہوئے وہی ٹائم پورا کر رہا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں یقیناً اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے. سر یہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے, کہیں یہ ایسا تو نہیں ہماری آنتوں کو کاٹ دیتا ہو یا ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہو؟ پوری دنیا صبح نیم گرم پانی میں اٹھتے کے ساتھ ہی نہار منہ, تو ایپل سائڈر ونیگر کا پانی ضرور پیتی ہے. سرکہ بنیادی طور پہ اگر ہم اس کی پی ایچ دیکھیں تو شاید یہ اچھی خاصا ایسیڈک ہے. تو صبح صبح ایسیڈک چیز اور لینا, ہمارا معدہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ HCl رکھا ہوا ہے. اچھا, ہائیڈروکلورک ایسڈ. ٹھیک ہے, وہاں اس کو مینیج کرتے ہیں. اب جو لوگ آلریڈی کسی بھی وجہ سے گیسٹرائٹس کا شکار ہیں, ان کا ایسڈز جو ہیں وہ ہائی رہتے ہیں, تو ان کے لیے سرکہ جو ہے وہ نقصان دے گا. اچھا, ہاں, جن کا معدہ جو ہے وہ نہیں اس حوالے سے ورک کر رہا اور وہ چاہتے ہیں. لیکن میں خود پرسنلی اس کو صبح نہار منہ پینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. مگر روز پیا جا سکتا ہے اس کو آپ کسی کھانے کے اکارڈنگلی. یہ ایک جنرل ہم قانون لگا ہی نہیں سکتے. اوکے, مجھے اگر ایک چیز سے الرجی ہے تو وہ میرے لیے ہے, میں دوسروں کو منع نہیں کر سکتا. مگر جیسے ایسیڈک صرف نہار منہ ہو رہی ہے نا, اگر ہم کسی کھانے کے بعد, لنچ کے بعد, کوئی پھل کھانے کے بعد اگر اس کو ایک چائے کا چمچ ہم نیم گرم پانی میں لے, پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. انبیاء کا سالن کہا گیا نا, ہاں, تو اس کی افادیت تو اپنی جگہ ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ پری بایوٹک, کیونکہ اس کے فرمنٹیشن ہوتی ہے, تو پری بایوٹکس کا ایک وہ ہے کہ اس کا ہمیں آنتوں میں جو کھربو بیکٹیریاز ہیں اس کو جلا بخشتا ہے, اس کی نشو نما کرتا ہے. وہ اگر نکل گئے ہیں, خاص طور پہ جب اپنے اینٹی بایوٹک کھائیے, تو اینٹی بایوٹک کو سینس نہیں ہے کہ مجھے دشمنی مارنا ہے خالی, وہ تو دوست بھی مار دیتی ہے. اور اس کے بعد عموماً آپ کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو دہی ہو گئی, یہ ونیگر ہو گیا, یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس حوالے سے آپ کے لیے سپورٹیو میڈیسن کے طور پہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو اجوائن کا پانی, زیرے کا پانی, اور اس کے ساتھ ہی جیسے ادرک کا رس گدر کے اس کو نکال کے, تو اس کو بھی نیم گرم پانی میں تھوڑا سا پریشر دے کے ابال کے, تو اس کو اگر اس کو ارکیات کے طریقے سے پئیں, اس کو اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے, اوکے, نقصان تو نہیں دیتا. اگر آپ کو سوٹ کرتی ہیں چیزیں, اوکے, تو ٹھیک ہے. پریگنینسی میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا؟ کیونکہ موسٹلی جب کوئی اس طرح کا نسخہ بتایا جاتا ہے یا سنتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ, تو آدھے سوال اس کا جو کوئی نہیں جواب دیتا, ان میں سب سے کامن سوال ہے کہ آپ پریگنینسی میں یوز کر سکتے ہیں اجوائن کا پانی؟ ایسے تو نہیں کہ بچہ گر جائے گا یا کوئی ایسے ٹینشنس, یہ ضرور بتا دیں. ادرک کا پانی, کیونکہ ان کی تاثیر شاید جن خواتین میں سائیکل ایشوز ہوتے ہیں, پی سی اوز ہیں یا سائیکل ایشوز ہیں, کہ وہاں جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے, کچھ اور مسئلے اس طرح کے آ رہے ہیں, تو وہاں ہم نارملی اجوائن سجیسٹ کرتے ہیں یا لونگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو صبح شام استعمال کیجیے. ہلدی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. جب آپ کی وہ شکایت دور ہو جائے, آپ جو ہے وہ نارمل وے میں آ جائیے. سر اللہ بخشے, میری امی ہلکا سا دیسی گھی, تو اس میں مطلب آدھا چمچ چائے کا تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے پتیلے میں, تو اس میں الائچی توڑ کے, پھر اس کے بعد اس میں ہلدی ڈال کے, اور اس کے بعد اس میں دودھ ڈال کے, تو اس کا ابالا کرا کے تو بچوں کو پلاتی تھی. ہم 8 بچے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم ساری زندگی, مجھے یاد ہے کہ ہم اس دودھ کے بغیر آج تک نہیں سوئے. اگر ٹیسٹ چاہیے ہوتا تو تھوڑا سا شہد ڈال دیتی تھی امی. ویسے تو ہمیں شہد کے بغیر ہی بڑا پسند تھا, کیونکہ دودھ کی خوشبو اچھی لگتی تھی ہلدی کے ساتھ. تو یہ اس کی کیا افادیت ہوتی ہے امی, کیونکہ میری تو اب ہے نہیں حیات, تو ویسے ہمیں بتا دیں کہ از دیٹ اوکے, یا کوئی پیٹ ویٹ خراب کرے گا یا کوئی مسئلہ کرے گا؟ ویسے ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہوا. 70 کی دہائی سے ہمیں یہ والی چیز بتانی شروع کی گئی کہ یہ جو چکنائیاں ہیں یہ آپ کے لیے زہر ہے. ٹھیک ہے, ہم بھیڑ چال کے عادی ہیں, ہم نے جو ہے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کیا, اور ہم نے گھی بند کر دیا, ہم نے ملائی بند کر دی, ہم نے اور چیزیں بند کر دی, ہم اسکم ملک پہ آ گئے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, ہماری مسجدوں میں کرسیاں بڑھنی شروع ہو گئی, جوائنٹ ویکنیس آنی شروع ہو گئی. سر دیسی گھی بھی تو سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے نا, تو وہ کوئی ہمیں مطلب نقصان تو نہیں کرے گا؟ لیکن اس وقت ہمیں اس بات کا کیوں ادراک نہیں ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں 70 سے ہوا نا,
ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے اس کو بتایا جاتا ہے، اسپیشلی جو گائے کا دیسی گھی ہوتا ہے اس میں بہت بڑی مقدار دودھ میں سے کم نکلتا ہے، تو وہ بلڈ پریشر لوورنگ ایفیکٹ رکھتا ہے، اس کے نتیجے میں ویٹ لاس ہوتا ہے. واو. ٹھیک ہے، تو لیکن چونکہ ہمارے یہاں وہ والا فنومینا بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ گائے کا دودھ ہے مہنگا پڑتا ہے اچھا خاصا، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو کیجیے. اور اس کے تو میں خود اس کا شاہد ہوں، بہت سارے لوگوں میں ہم نے کولیسٹرول کے جو گائے کا دیسی گھی ہے اس میں کولیسٹرول لوورنگ ایفیکٹس دیکھے ہیں. تو سر اب یہ بھی بتا دیں آج کے دور میں ہم کون سا تیل کھانے میں استعمال کریں؟ ایک ہوتا ہے پتے کا تیل، ایک سورج مکھی کا تیل، تو فلانا تیل، زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، اب اتنے سارے، کوکونٹ آئل میں بھی کھانے آپ کو بن رہے ہیں. اب ایووکاڈا آئل ہو گیا، ایسے بھی بڑے ٹرینڈنگ میں ملک سے باہر جاتی ہوں تو موسٹلی لوگ یہ اسپرے باٹل میں ایووکاڈا آئل سے جو ہے نا وہ کھانے بنا رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں ان میں سارے تیلوں میں کون سا تیل صحیح ہے؟ ہم تو آپ کھانا جو میں نے بات کی نا کہ آپ جہاں رہتی ہیں وہاں پہ تیل کیا تھا، آپ کی والدہ نے، آپ کی دادی نے، آپ کی نانی نے، نانا نے، دادا نے کون سا تیل استعمال کیا؟ تیل کا تیل تھا، دیکھنا ہم نے، ہاں تیل کا تیل تھا یا سرسوں کا تیل تھا. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنی لائف جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں اسموتھلی اپنے کام کرتے ہوئے گزاری، اور قدرتی طور پہ جب ان کا ٹائم آ گیا تو اللہ کیا چلے گا. سر میں سمجھ گئی. پھر اس کا مطلب یہ جو پتوں کے تیل ہیں، ہرے پتوں کے، جو سورج مکھی کے تیل ہیں، جو برانڈز ہیں، یہ اپنی دکانیں بیچنے کے لیے مہنگے پکوانوں کو ہمارے آگے سے چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، جو ہماری ہسٹری میں ہماری انہیریٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. دیکھیے یہ جو سورج مکھی کا تیل ہے یا اس طرح کے اور مغزیات کا تیل ہے، اس کا کھیرے کے بیج کا تیل ہے یا ککڑی کے بیج کا تیل ہے یا اور اس طرح کی کدو کے بھی آ گئے، کدو کے بیج بھی آ گئے اس میں. تو یہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ مقدار میں آپ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، مطلب ایک تو پیسے کے اعتبار سے مہنگے. اب ہمارے یہاں ایک دوا بنتی ہے، اس کا نام ہے روغن لبوب صبا، 7 بیجوں کا تیل، اس میں سارے تیل شامل ہیں، پستے کے تیل بھی شامل ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے نا، مہنگا بنتا ہے. اس کے نتیجے میں نیند اچھی ہو جاتی ہے، اس کو سر پہ لگا بھی سکتے ہیں، اس کو پی بھی سکتے ہیں، پکا بھی سکتے ہیں. پکانا تو میں نے کہا نا افورڈ نہیں کر سکتے، کتنا لیں گے آپ اس کو، مگر ویسے کر سکتے ہیں. اصولی طور پہ جو چیزیں کچھ چیزیں اللہ رکھی ہیں جو کامن استعمال کے لیے، اس میں بیسٹ ہے ہمارے لیے سرسوں اور تل. سرسوں اینڈ تل ہم اس پہ آ سکتے ہیں، کیوں وہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتا. ہاں تل کا تیل ہمیں زیادہ صحیح ہوتا ہے. ہاں وہ آرام سے کولو کے شاپ سے آپ نکلوائیں تازہ تازہ سرسوں. ذائقہ بھی سبزیوں کا سرسوں کے تیل میں سر کیا بنتا ہے. کسی بھی قسم کی سوتا کر کے سبزی اگر سرسوں کے تیل میں، آلو گوشت بڑا ذائقے دار پریزرویٹو ہے نا. آپ اچار بناتے ہیں سرسوں کے تیل میں رکھا ہوا ہے، آرام سے رکھا ہوا ہے، خراب بھی نہیں ہوتا، خراب بھی نہیں ہو رہا، جم بھی نہیں رہا. مثال دی جاتی ہے جی ہتھیلی پہ سرسوں جمائے، اگر جم گئی تو سرسوں ہے ہی نہیں، وہ کبھی جمتی ہی نہیں. کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے سر، آج کل کون سی ایسی بیماری ہے جو ہر ایک کے گھر پہ ہے مگر کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب کو ہے وہ بیماری، ہر ایک کے گھر میں ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کون سی بیماری؟ ایز اے پریکٹسنگ طبیب مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت کامن جو ہے نا، ایک تو خواتین میں ایک ہر وقت جی انڈیو تھکاوٹ ہے، کام نہیں کیا لیکن تھکے ہوئے. ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق یقیناً ہماری ڈائٹ سے ہے. خواتین میں اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو ہارمونل ایشوز کا ایک فنومینا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، یا بہت زیادہ جو ریفائنڈ فوڈ ہے اس میں چینی ہو گئی، اس میں میدا ہو گیا. یہ بچی ہیں جو بڑے شوق سے پاستا، نوڈلز، اسپیگٹیز کی رسیاں ہیں اس وقت، وہ پیکٹ کھولا، پانی میں ملایا، چائنیز نے تو ہمیں اس میں ڈالا ہوا ہے. ہاں، تو یہ ہماری غذا بیسیکلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانوں میں جو یہ برصغیر کا جو کوزین ہے اس میں ہر وقت ہمارے کچن میں کوئی 14، 15، 16 دوائی کی شکل میں چیزیں موجود ہیں. گرم مسالے اور ہرے مسالے. ٹھیک ہے، یہ دونوں دوائیں ہیں، یہ دونوں دوائیں کچن میں. اوکے جی. مسالہ نکلا ہے موسلے سے، موسلے کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، کسی چیز کی کریکشن کرنے والا. یہ چیزیں جو ہیں ہماری غذا کی، ہمارے کھانوں کی کریکشن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم حلیم کا استعمال کر رہے ہیں، ہم قورمے کا استعمال کر رہے ہیں، ہم نہاری کا استعمال کر رہے ہیں. ایک چیز اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں، مطلب شاید لوگ کہتے ہیں تم یہ ہر بات کی دوائی دہراتے ہو، تو یہ قانون ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو. اگر آپ زیادتی مت کرو.
یعنی اعتدال میں ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا اور ایک ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا. مطلب کھا نہ پی نہ دونوں ساتھ لگا ہوا ہے. ہاں یوں کہہ لیں. اس لیے پینا کھانا بالکل سونا, ٹھیک ہے. سو رہے ہیں تو سوئے جا رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. جو اگر اعتدال کا رستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے جی تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. واہ واہ, آپ کو کچھ چھوڑنا بھی نہیں پڑے گا اور آپ جو ہے وہ ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی کمپرومائز نہیں ہوگی. سر وہ غلطی جو ہر شخص کر رہا ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی غلطی ہے جس سے وہ بیمار بھی ہو رہا ہے, وہ کون سی ہے آج کے دور میں؟ کوئی ایسی غلطی کوئی ہے جو کر رہے ہیں ہم جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں؟ بہت آہستہ آہستہ اثر آ رہا ہے گیجٹس. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے جو روٹین ہے سونے کے, جاگنے کے, کھانے کے, پینے کے, یہ سب متاثر کر لیے. ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے جو صدیوں کے جو وہ تھے وہ ختم کر دیے, اس کو ہم نے چینج کر دیا. مثال کے طور پہ صبح ہمارے یہاں جو برِ صغیر میں صبح ایک فنومینا ہے, عربی کہاوت بھی ہے کہ صبح ناشتہ کرو بادشاہوں والا, دوپہر کھانا کھاؤ وزیر والا, رات کھانا کھاؤ فقیر والا. ٹھیک ہے, ہم نے الحمدللہ بالکل اس کا الٹ پیٹرن جو اختیار کر لیا. 2 سوکھے پاپے, صبح ہمارے تمام بچے جو ہیں رسک لیں گے, پاپے لیں گے تو میدے کی بریڈ لیں گے, یا کھاتے ہی نہیں سرے سے, یا کھائیں گے, یا چپس کا پیکٹ لے کر اسکول نکل جائیں. ہاں یہ اس طرح کی چیزوں پہ آ رہا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں وہ بیمار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا, ان کی صحت متاثر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. تو پہلے نمبر پہ ماؤں کو اسپیشلی, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہنے سے زیادہ کر کے دکھانا بہت ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو فالو کریں ماں باپ, گھر کے جو بڑے, اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اس کو آگے بڑھائیں. تھوڑا سا اسٹک اینڈ کیرٹ والا رول ہوتا ہے, ایک کبھی کبھی چلو کھلا دیا, کبھی سختی کر دی, کبھی کچھ کر دیا, کچھ اور چیزیں بتا دیں. تو یہ فنومینا جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے ہمارے یہاں ہیلتھ کے حوالے سے, جو کہ بہت ضروری ہے. اسپیشلی چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, بچوں سے پوچھا ناشتہ کتوں نے کیا, مشکل سے کبھی ایک آدھ کا ہاتھ رکتا ہے. نہیں, رات کو اس نے 8 بجے کھانا کھایا, 9 بجے کھانا کھایا. اب وہ جناب صبح یونیورسٹی آ گئے, دوپہر میں جو ہے وہ ڈھابے سے یا کسی ریسٹورنٹ سے یا وہ جو آتے ہیں مختلف رائڈرز, اس کے تھرو جو ہے وہ کوئی ایسی چیز منگوائی جائے گی, وہ کھایا جائے گا. سر مگر دیکھیں نا, عام بندے کی پہنچ سے یہ دیسی چیزیں بھی تو دور ہیں. اگر انڈا بھی ہم صبح نہار منہ لیتے ہیں, کوئی ناشتہ بناتے ہیں, اس سے تو ہمیں تو انڈا بھی صحیح نہیں مل رہا. جو مرغی ہم کھا رہے ہیں وہ بوائلر مرغی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بچے دے سکتی ہے نا وہ انڈا دے سکتی ہے. تو پھر کیڑی مرغی ہے جو ہم کھا رہے ہیں نا, اس میں ٹیسٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ہم بچپن میں مرغی کھاتے تھے اس کا ذائقہ بڑا زیادہ ہوتا ہے. اب جو دیسی مرغیاں ہم لپٹے بھر رہے ہیں تو اس کے اندر تو اس کی ہڈیاں ہی پسلیاں ایک ہوتی ہیں, تو کانگڑی پہلوان ہوتی ہے. تو اس کو تو پتیلی میں اگر پکاؤ تو ڈھکن ہٹا کے تو دل کرتا ہے کہ وہ ایسا جو اس کو پنجہ ہے اس کو باہر نکلا ہوا, اس کو شیک ہینڈ کرو تو اس کو بولو جی پھر تسی آرام کرو. نہیں, پہلوان وہ پراپر پہلوان ہوتی ہے. ہاں, اور وہ ایسی پہلوان ہوتی ہے جو اپنا وزن اپنے ٹانگوں پہ نہیں سہار سکتی. اس مرغی کو آپ دیکھیں گے, وہ آپ اس کو بھگائیں گے, وہ بھاگے گی پھر بیٹھ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ تو مشکل سے 4 سے 6 ہفتے کا بچہ ہوتا ہے وہ, یہی تو, یہ اور اس کو ہم نے کھلا دیا ہوتا ہے اتنا مختلف فیڈس کھلا کے اور چیزیں لگا کے, تو وہ آپ کو کیا جان دے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر خود جان نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ذمہ داری ہے بیسیکلی ہر نفس کی جو ہے نا وہ اپنے طور پر ہے کہ وہ کیسے کچھ چیزوں کو ارینج کر رہا ہے. یعنی آپ شروع تو کریں نا, اسٹارٹ تو لیں, قدم تو اٹھائیں. تو کہیں کسی جس کے پاس گھر میں جگہ ہے وہ مرغیاں پال لے, دیسی مرغیاں, دیسی انڈے بھی مل گئے. اور لاہور میں تو امیر, کراچی میں بھی بڑے بڑے جگہ لوگ اپنے فارم رکھ لیں, مرغیاں پال لیں, ہے نا. بات آپ کی صحیح, تھوڑی محنت ہے, ایفرٹ ہے, کرنی تو پڑیں گی. اور اس کے اور یہ ایکٹیویٹی ہے. جیسے آپ بقرعید پہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک لائف کا ایک پیٹرن چینج ہو جاتا ہے, بچے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر گائیں کر رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اور یہ آپ اپنے گھر میں اپنے اس میں اپنی چیز کریں, تو کیوں چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. بات صحیح ہے, ہم رو رہے ہیں, ہم کام پہ فوکس نہیں کر رہے, ہم کر کچھ نہیں رہے, ہماری ایفرٹ کوئی. اچھا, اسی طرح ہم آٹے کے اوپر بات کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر یہ جو 60 گرام کی ایک روٹی یا ایک میں کہوں گی کہ ہم نے اگر کچھ کھانا ہے, ٹھیک ہے, اس میں 40 چمچ یا پتہ نہیں 40 گرام جو ہے میرے خیال سے شوگر انٹیک اس میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیلکولیشن شاید. تو اتنی شوگر انٹیک جو کہ ہم آٹے کی صورت میں ہم اپنے اندر لے رہے ہیں, تو وہ کیا عام انسان کو شوگر کا پیشنٹ بنا دے گی؟ کیا یہ آٹا ہمارے لیے ٹھیک ہے جو ہم کھا رہے ہیں, جو ہم جس کا انتخاب کر رہے ہیں, تو اس سے ہمیں شوگر بھی ہو رہی ہے؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک فنومینا ہے. کیا کہ ہم GMO سیڈ یوز کر رہے ہیں.
جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزم، یعنی لیب میں ڈیولپ ہوئی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، جس کا تحفہ ہے کینسر، ٹیومرس، آٹے سے کوئی بھی چیز، اچھا جنرلائز میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی اس میں ایڈیشنل وائٹامن ڈی موجود ہے، اس میں ایڈیشنل کوئی فلانا زنک موجود ہے، ٹھیک ہے. تو 45 جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب انسانی ہاتھ لگی ہوئی جو چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شاید بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں، لیکن میں وہی پوچھتا ہوں کہ اچیو کیا کیا؟ ہم تو پھر بھی بیمار کے بیمار ہیں، ہمارے اندر ڈیفیشنسیز پیدا ہوئی چلی جا رہی ہیں. ہم جو ہے وہ ہمارے یہاں کی بچیاں اسپیشلی خواتین، اب تو مردوں میں بھی دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ہے، 80-90% وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہے. وائٹامن ڈی ایک ماؤں کو آج کل کریز ہوتا ہے جی میں اپنے بچے کو کیلشیم کھلاؤں، کیلشیم کھلاؤں، کیلشیم کھلاؤں، ٹھیک ہے. وائٹامن ڈی کے بارے میں معلومات کا کوئی طرف دھیان ہی نہیں ہے. وائٹامن ڈی ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے اس کیلشیم کو ایبزارب، ہڈیوں میں ایبزارب کرنے کے قابل ہوگی. ادروائز وہ کیلشیم جو ہے وہ پوری باڈی میں گھوم رہا ہے اور کہیں کبھی جہاں اس کو جگہ مل رہی ہے وہاں اسٹور ہو رہا ہے. کولیسٹرول سے زیادہ خطرناک ہے، ٹرائیگلیسرائڈ سے زیادہ خطرناک ہے. اگر کیلشیم زیادہ اسٹاک ہو جائے آپ کی باڈی میں تو پھر اس کو فلش بھی کروانا پڑتا ہے. از دیٹ رائٹ؟ باڈی سے بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایبزارب کروائیے نا، تو اس کے لیے آپ اپنا وائٹامن ڈی مینٹین کیجیے. وائٹامن ڈی تو مینٹین ہی نہیں کر رہے. نہیں، کب اچھے خاصے بچے آتے ہیں کالج کے ہیں، اس کے ہیں، ان کا وائٹامن ڈی چیک کسی کا 3 ہے، کسی کا 4 ہے، 30+ ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے جو ہائٹ ہے ریشو وہ بھی بچوں کا نہیں بڑھ رہا کیونکہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے. ہم جو ہے اسٹنٹ گروتھ ہے ہمارے یہاں بچوں کی، ذہنی طور پہ ہم شاید بس میں اور آپ آخری جو نسل تھی، مجھے لگتا ہے ہم لمبے نکل گئے. ہمارے بعد بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل، میرے پورے آفس میں کوئی لمبا نہیں ہے، کسی کو بھی کھڑا کر کے یہاں پہ دکھا لوں آپ کو سارے نگے نگے دکھیں گے. سوری بھیا، مگر اللہ نے جیسے تمہیں بنایا، تمہاری اپنی بھی غلطی ہے، وائٹامن ڈی تم نے چیک نہیں کیا. نہ عمران صاحب آپ نے کیا، اب بھی میری آج چیک کرائیے جا کے سب لوگ اپنا اپنا وائٹامن ڈی دیکھیں، اپنا بھی، فیملی میں بھی، اور پھر اس کو مینیج کیجیے. سر اب یہ جو ایک جو کا آٹا ہے جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے، تو پھر مکئی کا بھی آٹا اینڈ آل دیٹ، یہ سب، تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ اگر ہم صرف جو کے آٹے پہ آ جاتے ہیں پھر یہ صحیح ہے، یہ سیف ہے؟ اس میں جو وہ ہے گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ جو کا کافی حد تک لو ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ جو ہے وہ استعمال کریں تو فائدہ مند بہرحال ہے، ٹھیک ہے. اس میں نیوٹرینٹس نو ڈاؤٹ بہت ہوتے ہیں گندم میں، لیکن یہ جی ایم او کی وجہ سے کیونکہ استعمال بہت ہے نا، تو جو ارننگ کرنے والے لوگ ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، وہ تو اس طرف رش کرتے ہیں اور ان چیزوں میں پھر آلٹریشن کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں پیداوار زیادہ ملے، ییلڈنگ زیادہ ملے، زیادہ سے زیادہ بکے، زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو ایک چیز آرٹیفیشلی آپ نے اپنے جسم میں ڈالی ہے، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے باڈی جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چیزیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہمارے یہاں بہت کامن ہے خواتین میں سائیکل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جی آرٹیفیشل ہارمون دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ آرٹیفیشل ہارمون دے رہے ہیں، جس طرح مردوں میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح خواتین میں، اس طرح ان میں ایسٹروجن بھی موجود ہے، پروجسٹرون بھی موجود ہے، اس طرح خواتین میں بھی جو ہے وہ ٹیسٹوسٹرون موجود ہے. اس آرٹیفیشل اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہارمون کو، ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہے وہ اس کے لیول پہ آنا شروع کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہرسوٹزم، چہرے پہ بال آ رہے ہیں، فیشل ہیئرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، جو وہ ہے وانٹیڈ ہیئر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، انوانٹیڈ ہیئر جو ہے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جناب ایک انڈسٹری پارلرس کی ہے، وہ گرو کر رہی ہے. وہ سر نو ڈاؤٹ، میں مطلب مجھے یہ پتا ہے، میں 18 19 20 سال کی تھی، 21 سال کی بھی، 25 سال کی بھی، تو میرے منہ پہ ایسے کوئی مسئلے نہیں تھے. اب میں جتنی بڑی ہو گئی ہوں تو اس کے حساب سے تو اب اگر میں مونچھیں نہ منڈواؤں تو مجھے لگتا ہے میں تو آپ جیسے بالکل سامنے ایسے انٹرویو آپ کا لیتے ہوئے سوچے کیسی لگوں. تو مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پہلے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بعد میں شروع ہو گیا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک ایج میں آ کے سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہماری آج کی ڈائٹ کی وجہ سے ہی شروع ہو رہا ہے. آپ کے جو خاندان میں جو خواتین ہیں ان کو دیکھ لیجیے نا، جو بڑے عمر کی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں، چٹی چمڑیاں گوری پیاری، نہ ان کے بالوں میں مسئلے مسائل ہیں، نہ ان کو پارلرس کی ایسا ضرورت ہے، جاتی نہیں، تو بڑے اچھے انداز میں گھٹنے ان کے اسٹرانگ ہیں، ارے جھاڑو ٹھیک ہے. اور پھر ملٹیپل ڈیلیوریز کے ساتھ، جی میری امی کے 10 بچے تھے، 2 کی ڈیتھ ہو گئی، 8 ہم لوگ بھائی بہن جو رہے ساتھ، اور صحت ماشاءاللہ ان کی، ارے واہ،
ٹھیک ہے نا. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ ہم کمپیئر کریں کہ وہ کہاں تھے, کیسے انہوں نے لائف گزاری, اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. سر یہ جو بچیاں چھوٹی چھوٹی آج کی ہیں, اتنی جلدی ہارمونل چینجز, ان کو جو ڈیٹس ہیں ان کی وہ بہت جلدی آ جاتی ہیں. اب اتنی چھوٹی سی بچی کو اس طرح کی چیزوں کی سچویشن کی ایک وہ پریپیئر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے, پڑھنے کے ٹائم ہے, اس کے کھیلنے کودنے کے ٹائم ہے. اب ایک اس کو پین بھی ہوتا ہے, اس میں اس کو تکلیف بھی ہے, اس کے تھوڑے سے موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں میں تھوڑا سا بندہ چڑچڑا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اب اتنی سی بچیاں جو کہ پریپیئرڈ نہیں ہیں, ان کو یہ کیا وجوہات ہے, یہ کیا ریزنز ہیں, ہم کیا کہیں یہ ماؤں کو, کوئی ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایشوز آ رہے ہیں؟ پیدائش سے پہلے وہ مسلسل گیجٹس کی ریس سے کے ساتھ آشنا ہو رہی ہے, ماں کے ہاتھ میں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر موبائل ہے تو یہاں رکھا ہوا ہے, ہاں قریب ہے, کانٹیکٹ ہے مسلسل. ہاں لیپ ٹاپ ہے تو سامنے رکھا ہوا ہے اگر ورکنگ مدر ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں وہ ہو رہا ہے. اور کھانے کے بعد جو ہے وہ پھر آرٹیفیشل کی جو ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں اپنی غذا کا, وہ اس سے وہ ہو رہی ہے. تو اور پھر کیمیکلز کی ایک بھرمار ہے کہ جس میں وہ آ رہی ہے اور اس سے وہ انگیج ہو رہی ہے. تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہیں, جو کہ اب نارمل ہو جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آفٹر مینارکی بچے آتے ہیں, مائیں لے کر آتی ہیں بچیوں کو کہ وہ آج کوئی 20 سال کی ہو گئی ہے, کوئی 22 سال کی ہو گئی ہے, لیکن وہ وداؤٹ میڈیسن اس سائیکل کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے, تو اور ہم تیار ہی نہیں ہیں اس پہ سوچنے کے لیے کہ ہم کیا کریں. اچھا, آج کل کے جو لوگ ہیں صرف گوگل کے اوپر سمٹمز چیک کرتے ہیں, حکیم کے پاس کیوں نہیں جاتے, ڈاکٹرز کے پاس کیوں نہیں جاتے, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے یہ تو اپنی اپنی چوائس ہے. اب ہر گوگل آ چیز گیا, چیٹ جی پی ٹی سے AI سے پوچھ رہے چیٹ ہیں جی پی اپنا ٹی علاج. AI بچے جو ہیں وہ اسی پہ اب چل رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ تو اپنی چوائس ہے. لیکن آپ دیکھیں گی کہ جو میری اپنی وہ ہے کہ جو لوگ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں, جن کو اویئرنیس آ گئی ہے, وہ اب ایوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی سنتھیٹک دواؤں سے, اور وہ اب آنا شروع ہو گئے. سر ہم تو ملٹی وائٹامنس میں بھی لگے ہوئے ہیں نا, تو ہمیں تو ہر قسم کی نیل ہیئر اسکن کی ہمیں اچھی سی جو ہے ملٹی وائٹامن چاہیے. رات کو سونا ہے تو ہمیں میلیٹونین چاہیے اچھی ڈیپ سلیپ کے لیے. ہمیں میگنیشیم چاہیے. لڑکیاں عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو بچے پیدا کر دیے, ہمیں تو میگنیشیم کی شدید ضرورت ہے. آفٹر 30 ایوری بڈی شوڈ ٹیک میگنیشیم, یو نو. وائٹامن ڈی کی صبح صبح ناشتے میں ایک گولی ساتھ کھائیں گے, پھر اس کے بعد کیلشیم کی کھائیں گے. سارا دن ان کا ملٹی وائٹامن. اگر جم جائیں گے تو ویٹ لاس کی کھائیں گے, مسل گین کی کھائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی جو ہم یہ سنتھیٹک اس طرح کی ساری دوائیوں کے اوپر لگ گئے ہیں. آدھی زندگی ہم نے اس چیز پہ اپنی جو ہے نا ایبزارب کر لی ہے. تو از دیٹ رائٹ؟ یہ صحیح ہے ملٹی وائٹامنس؟ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کووڈ کے حوالے سے کہ جو لوگ ان چیزوں پہ اسٹیبلش تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے اس سارے ڈیتھ ریٹس بھی انہیں کی زیادہ تھی. اور آپ پیچھے چلے جائیے 2002 میں جس وقت یہاں پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا چینلز کا, تو CNN آنا شروع ہوا تھا. تو ایک دفعہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ سلائڈ چلنی شروع ہوئی کہ وائٹامن تھراپی جو ہے اس کا جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے. آپ ایسے عام الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ, اور یہ جو ہے جو چیزیں تھیں کہ پہلے یہ تھا کہ ہر چیز کا علاج جو ہے وائٹامن ہے. دل کی طاقت وائٹامن فلانا, دماغ کی اعصاب کی طاقت فلانا وائٹامن. تو اس پہ تھی دنیا. میرے کچھ جاننے والے وہ کہتے ہیں جس طرح آپ کے یہاں یہ جو کالی مرچ کی بوٹل اور نمک کی بوٹل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ, ہمارے یہاں ایک بہت مشہور وائٹامن ہے, میں نام نہیں لے رہا, وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہم صبح پہلے وہ کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں. سر بتا دیں کیا چیز نام؟ سینٹرم. سینٹرم جو ہے وہ بہت کامن تھی اس وقت, لیکن پھر وہی انہی لوگوں نے امی کے لیے یہ منگواتی ہوتی تھی جو امریکہ سے آ رہا ہے, میں کہتی تھی یار سینٹرم لے آؤ. سینٹرم ہے, سینٹرم گولڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں, لیکن اب یہ چیزیں, لیکن یہ متس جو ہے یہ ختم ہو گئی. تو اس میں سے نکلیے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی بہت ہی غریب سا ملک ہے اور وہ انتہائی امیر ملک کی امداد کا عادی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر وقت بس اوپر دیکھتا رہتا ہے کہ وہ آئے گی تو ہم چلیں گے. اس کے اپنے اندر سے جو فنامنا ہوتا ہے نا, فائٹنگ کا, کچھ بننے کا, کچھ کرنے کا, وہ آہستہ 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 جو ہے معذور ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ایسے بے شمار ممالک دیکھیں گے جو اسی طرح امداد پہ چلتے ہیں. ان کا اپنا نہ باوجود اس کے کہ بہت کچھ ہے ان کے پاس, لیکن وہ نہیں پنپ پا رہے.
اس طریقے سے. سر یہ جو کھجور کی گٹلیوں کو پیس کے اس کا پاؤڈر بناؤ, سفوف بناؤ, تو پھر اس کو جو ہے نہار منہ 1 چمچ کھا لو تو شوگر کم ہو جاتی ہے, اس طرح کی اور سی بہت ساری آپ کو پتہ ہے میتھی دانے سے شوگر کم ہو جاتی ہے. یہ جو چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں, از دیٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ کیا اس سے شوگر کم ہوتی ہے, یا طب میں حکمت میں اس کا صحیح علاج ہے کہ اگر ہم گولیوں کی طرف نہیں جانا چاہتے اس کو, اور ہم اس کو انسولین کی طرف نہیں جاتے, ہم نے انجیکشنز نہیں لگانا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہے. 2 دن پہلے ہمارے پاس 17-18 سال کی ایک بچی ہے, وہ انٹرنی ہے, تو یہاں پر کام کے لیے آ رہی تھی, سیکھ رہی تھی, بڑی پیاری ماشاء اللہ. تو وہ ایسے چکرا کے گر گئی, بارش کا بھی موسم تھا, حبس تھا تھوڑا, تو ہمیں لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے چکرا کے گری ہے. تو جب اس کو تھوڑا سا ہوش میں ہم لے کر آئے تو کہتی ہے مجھے شوگر ہے, میں نے چیک کی تھی تو وہ کم تھی, اور اب آپ نے مجھے تھوڑا سا نمک پانی مکس کر کے پلایا یا بسکٹ کھلایا, تو اب میں جب چیک کیا تو وہ نارمل ہو گئی تھی. تو وہ خود بیچاری بچی بتا رہی تھی کہ مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں, شوگر ہو گئی, 30 عمر کی بچی کو. تو اب بھی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اب انسولین پہ آ گئی بچی اتنی سی, اسٹارٹ میں ہی لوگوں نے اس کو, مجھے تو بلکہ برا لگ رہا تھا کہ اتنی جلدی ڈاکٹرز ریکمنڈ کر دیتے ہیں انسولین. تو کیا حکمت میں پراپر اس کو علاج کروایا جا سکتا ہے اگر ہم نہ کریں یہ انسولین اور گولیاں؟ نہیں, دیکھیے آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ میتھی دانہ, گٹلی, جامن کی گٹلی یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں یا کھجور, کہ بہت سارے لوگ ایک فیتھ کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا میں اس کو کرائٹیریا بنا لوں؟ ایسا نہیں ہے. اس کے آگے برخلاف جو بالکل ٹارگیٹڈ چیزیں ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں, ٹھیک ہے, ایون میں انسولین کے فیلیئرز بھی دیکھتا ہوں, اس کے خلاف بھی باڈی میں ریزسٹنس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ایک تو یہ جو میڈیسن ہے کہ بھی ہم نے کہیں سے دیکھا, کہیں سے پڑھا, کہیں سے سنا, کم از کم علاج معالجے کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ شوگر جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ زندگی کی اوور آل روٹین کو چینج کرنے کا نام ہے. اگر آپ اپنی غذا کو بہتر کریں گے, اپنی ڈائٹ کی امپرومنٹ پہ توجہ دیں گے, اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے, تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنے مسلز میں ایبزارب کرا سکتے ہیں, اور دوا کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے. آپ اپنی نیند پوری کریں, آپ کھا رہے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے, آپ جو ہے وہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو شوگر نے تو بڑھنا ہی ہے. پرانے اطباء جو ہے نا, وہ دوا تو شوگر کی بعد میں کبھی سوچتے تھے, سب سے پہلے اس کا کہتا تھا جی اس کا ہاضمہ ٹھیک کرو. اچھا, شوگر کے ساتھ ہاضمہ بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا ہاضمہ ٹھیک کریں, ہاضمہ ٹھیک ہوگا اور چیزیں صحیح پراپر طریقے سے ایبزارب ہونا شروع ہوں گی, تو اس کی شوگر جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. مطلب اس کا گٹ ہیلتھ ٹھیک ہونا, بالکل. آج گٹ ہیلتھ کو تو ایک پوری دنیا مان رہی ہے نا, شیزوفرینیا ہو, دماغی امراض ہوں, اس کا تعلق گٹ ہیلتھ سے ہے. تو جتنا آپ اپنی, اور ایک اور بھی تھا پرانا طبہ جو ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ تو کسی بھی چیز کے لیے آؤ, آپ سب سے پہلے پیٹ صاف کرنے کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں علاج جو ہے وہ شروع ہی پیٹ سے ہوتا تھا. تو اتنی یہ اپروچ تھی ان لوگوں کی, کلاسیکل قسم کی, جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے, اور یقیناً اس کے پیچھے کہیں روحانیت بھی انگیج تھی, کہیں اور بھی چیزیں کچھ تھیں, اور پھر وہ اپنے کام میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آتی تھی, اور اچھی باتیں, اچھی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے کہلوا بھی دیتے تھے, اور ان کے کام میں برکت بھی ڈالتے تھے. اچھا سر, ویسے یہ ریورسیبل ہے شوگر جو ہے, یہ ایک بار ہو جائے تو بس اس کو مینٹین رکھنا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتی؟ جو کچھ ہمارے جسم کے جو آرگنز ہیں جہاں پہ وہ چیزوں کو ڈیمیج کر چکی ہوتی ہے تو وہ ویسے ڈیمیج ہوتے ہیں. اس وقت ہم جس فینومینا میں زندہ ہیں وہاں تو مشکل ہے. ریورسیبل تو بالکل نہیں. سانس کے ذریعے کیمیکل, غذا میں کیمیکل, پانی میں کیمیکل, ہر چیز آرٹیفیشل, اور پورا فوکس ہے جی ہم نے ہلنا نہیں ہے, لیکن ہم نے جو ہے وہ ملٹی وائٹامنز اور مقویات اور اس ٹائپ کی چیزوں کی طرف جانا ہے, تو نہیں ہو پاتا. سر شوگر کے پیشنٹس کے لیے کوئی ایک ایسی چیز, کوئی ایسی غلطی جو وہ اپنی ڈائٹ میں لے رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, مگر وہ سب سے بڑا نقصان اپنا اسی وقت کر رہے ہیں, اس چیز کو اگر مائنس کرنا ہے تو وہ کیا ہے, کون سی چیز ہے غلط؟ ڈائٹ پہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ لوگ اس پہ فوکس, وہی میں نے کہا کہ وہ کیا کھائیں گے, کھا تو وہی رہے جو سب کھانا ہے, یہی تو پریشان. وہ جائیے اور واک شروع کر دیجیے, اسٹریچنگ ایکسرسائز شروع کر دیجیے, جو شوگر باڈی میں موجود ہے خون میں اس کو ایبزارب کروائیے اپنے مسلز میں, اوکے, کم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے. میلوں میل. سر واک پہ بھی سوال بنتا ہے, کون سی ایک ہوتی ہے ریسٹ واک ہوتی ہے, ایک ٹریڈ مل والی, ذرا رننگ والی, کون سی؟ یہ تو آپ کی کنڈیشن کے اوپر ہے نا. اچھا, کہ اگر آپ ایج کے حساب سے 70-75 سال کے ہیں اور آپ کوئی اسٹریچنگ ایکسرسائز کر کے اس کو اچیو کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. چہل قدمی کر کے اچیو کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ایک بندہ ہے وہ 30-35 سال کا ہے,
ٹھیک ہے. اس میں ہمارے کچھ جو وہ ہیں کچھ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کوئی اسٹارز ہیں ہمارے کھلاڑیوں میں جو شوگر کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مثال کے طور پہ ہیں سامنے ہمارے. اور کیونکہ آپ کو دیکھیں 2-3 چیزیں تحفے مل جاتی ہیں. نیوروپیتھی ہو رہی ہے, دیمک کی طرح چاٹے جا رہی ہے آپ کو جسم, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, ریٹینوپیتھی ہو رہی ہے, آپ کی آنکھیں کس وقت چلی جائیں گی. نیفروپیتھی ہو رہی ہے, آپ کے گردے کس وقت چلے جائیں گے. تو جب تک آپ اس کو لے کر مینیج نہیں کریں گے یا اس کے ساتھ جڑ کے اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو مینیج نہیں کریں گے, آپ پریشان رہیں گے.